اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور صبح ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دل کی حفاظت اور اصلاح، کیوں اور کیسے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ موضوع میں نے کیوں چنا؟ تو دیکھیں میرے دوستو، سامنے رمضان آنے والا ہے۔ جب آپ آج کا خطبہ جمعہ سنیں گے تب آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ موضوع ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں اور دوستوں، ہم اور آپ جس دنیا کے اندر جیتے ہیں اس دنیا میں جو ہمارا دل ہے، جو ہمارا ہارٹ ہے، اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کسی انسان کا دل صحیح ہے تو وہ انسان صحیح سالم رہتا ہے، اور اگر دل خراب ہو جائے تو اس کا پورا باڈی خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس تعلق سے ایک حدیث بھی آپ سنیں گے۔ اسی طرح سے جس دین کو ہم اور آپ مانتے ہیں، یعنی کہ دین اسلام، اس دین کے اندر اس دل کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ دل ہمارے جسم کے بائیں طرف جسم کا ایک ٹکڑا ہے جس کا وزن 200 سے 300 گرام تک ہوتا ہے۔ ایک منٹ میں 60 سے 100 مرتبہ دھڑکتا ہے، اور دن بھر میں 1,00,000 مرتبہ یہ جو ہمارا دل ہے یہ ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء اور جوارے ہیں، ہاتھ اور پاؤں اور جسم اور دماغ، ذہن و دماغ، یہ جتنے بھی ہمارے باڈی پارٹس ہیں یہ کسی نہ کسی وقت میں آرام کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارا دل ہے اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے مرتے دم تک یہ ہمارا دل کبھی رکتا نہیں ہے، کبھی یہ آرام نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، کبھی بھی آرام یہ دل ہمارا کرتا نہیں ہے۔ اور اگر انسان کا دل آرام کرنے لگ جائے تو وہ انسان دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، جس کو ہم اور آپ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کا جو خطبہ جمعہ ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ دنیا کے اندر اگر کسی انسان کو ہارٹ اٹیک آیا دنیا کے اندر تو وہ انسان دنیا سے گیا، وہ انسان مر گیا۔ لیکن اگر دین کے تعلق سے ہارٹ اٹیک آیا، لیکن اگر کسی انسان کو دین کے مسئلے میں ہارٹ اٹیک آیا تو انسان سیدھا جہنم کے اندر، اللہ کے پناہ۔ انسان دنیا سے گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر انسان کو دین کے تعلق سے دل کی خرابی آ گئی، دین کے تعلق سے دل کے اندر، ہارٹ کے اندر کچھ بربادی آ گئی تو وہ انسان سیدھا جہنم کے اندر، اس کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ دل کی حفاظت اور اصلاح ہم کو اور آپ کو کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کہ یہ جو دل ہے کلمے کی اصل جگہ ہے۔ ہمارے دل کے اندر اگر کلمہ ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ دل کی حفاظت اور اصلاح ہم کو کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کہ دل کا تعلق روزے سے ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے،
اسی لیے رمضان سے پہلے میں آپ کو تیاری دلا رہا ہوں کہ آپ اپنے دل کی اصلاح کر لیں، آپ اپنے دل کی حفاظت کر لیں۔ کیوں؟ اب دیکھیے کہ روزہ جو رمضان آنے والا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، شاید کہ روزہ رکھ کر کے مسلمان متقی بن جائے۔ اور تقوی کا مقام، تقوی کی اصل جگہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دل کے طرف فرمایا تھا اشارہ کر کے کہ تقوی کا جو مقام ہے وہ یہاں دل کے اندر ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، اسی لیے رمضان سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کر لیں۔ بہت افسوس ہوتا ہے میرے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ ہم اور آپ اپنی جسم کی خوبصورتی پر بہت دھیان دیتے ہیں۔ اب آج جمعہ کا دن تھا، الحمدللہ ہم نے اور آپ نے سنت پر عمل کیا، صاف ستھرے لباس پہنے، عطر لگائے، خوشبو لگایا، سرما لگایا، نہایا دھویا۔ کبھی کسی پارٹی کے اندر، شادیوں کے اندر اگر جانا ہوتا ہے بہت بن سور کر کے جاتے ہیں، ظاہری خوبصورتی پر ہم بہت ہی زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ 10 مرتبہ آئینہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، خواتین بھی سن لے، 10 مرتبہ 50 مرتبہ ظاہری شکل اور صورت کو ہم اور آپ بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، عورتیں اور خواتین میک اپ کرتی ہیں، لیکن کوئی انسان جو اصل چیز ہے، جو باطن والی چیز ہے، دل کی اصلاح کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا ہے۔ دل کیسا بھی ہے چلے گا، جسم خوبصورت رہنا چاہیے۔ جبکہ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر سورہ المنافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ صرف جسم کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مومن اپنے دل کو خوبصورت بناتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، اصل ضرورت کیا ہے؟ خوبصورت بنانے کی ضرورت، یہ ہم کو اور آپ کو دل کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کر لیں۔ روزے کے اندر بھی دل کا تعلق ہے، نماز کا مسئلہ ہو تو بھی دل کا تعلق ہے، حج کا اگر مسئلہ ہے تو بھی اس کا کنیکشن دل سے جڑا ہوا ہے، قربانی کا مسئلہ ہے تو بھی اس کا تعلق دل سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم کو اور آپ کو دل کی حفاظت اور دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو۔ دل کی اصلاح ہم کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ یہ جو ہمارا دل ہے نا، یہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ سن لیجئے، اللہ کب کس کے دل کو کس طرف پھیر دے یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم و دائم رکھنا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے اوپر ایمان لائے، ہم نے آپ کی باتوں کی تصدیق کی، فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا، تو کیا آپ کو ہمارے اوپر ڈر لگتا ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے یا ہمیں کچھ پریشانی ہوگی؟ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں نعم، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ دعا اس لیے پڑھتا ہوں کہ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے، اور میں کیوں نہ پڑھوں؟ اس لیے کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع اللہ، اس لیے کہ یہ دل رحمان کے اور اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے۔ یقلبها، اللہ رب العالمین جدھر چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا شَاءَ أَصَاغَهُ وَإِذَا شَاءَ أَقَامَهُ، اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو دل کو صحیح اور سالم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ دل کی اصلاح کی کتنی سخت ضرورت ہے ہم کو اور آپ کو؟ یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان نماز پڑھتا رہتا ہے، مرنے سے پہلے بے نمازی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دل کو اللہ نے کیسے پلٹ دیا؟ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وفی روایت علی طاعتک، کہ اے اللہ، اے دلوں کو ہیر پھیر کرنے والے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، تو اپنے دین پر اور اپنی اطاعت اور بندگی پر ہمارے دلوں کو قائم و دائم رکھنا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے تو ہم کو اور آپ کو اس دعا کی کتنی ضرورت ہے ذرا سوچ لیجئے۔ ہم کو اور آپ کو اس دل کی اصلاح کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ کی نظر ہمارے دلوں پر ہوتی ہے۔ سن لیجئے، اللہ کی نظر ہمارے دلوں پر ہوتی ہے۔
اور شیطان کی بھی نظر ہمارے دلوں پر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ معمولی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ دل کی اصلاح کی اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ کی نظر بھی ہمارے دلوں پر ہوتی ہے اور شیطان بھی ہمارے دلوں پر حملہ کرتا ہے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر خرابی آ جائے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ریاکاری آ جائے، شیطان یہی چاہتا ہے کہ اس انسان کے، مسلمان کے دل کے اندر شرک اور کفر آ جائے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر توحید ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر کسی بھی قسم کی برائی نہ ہو، شرک کی برائی نہ ہو، کفر کی برائی نہ ہو، بدعات کی برائی نہ ہو۔ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دلیل صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ بے شک کہ اللہ تمہارے شکل اور صورت کی طرف نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون گورا ہے کون کالا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ نماز پڑھنے والا کون گورا ہے کون کالا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ نماز کے لیے آنے والا، جمعہ کی نماز کے لیے آنے والا کون مالدار ہے کون غریب ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی انسان ہے، سنیے مثال، کوئی انسان ہے جمعہ کی نماز کے لیے آیا ہے، عادت کے طور پر آیا، نہیں جمعہ پڑھنا، جمعہ چھوڑے تو کیسا، تو اس کی نماز عبادت نہیں ہے۔ سن لیجئے، کوئی آتا ہے جمعہ کی نماز کے لیے، نہیں آج جمعہ کی نماز سے جانا، نہیں گئے تو لوگ تھکتے، عبادت کے لیے نہیں آیا ہے۔ کوئی انسان ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے آ رہا ہے، کوئی انسان ہے، کوئی مسلمان ہے، اگر میں جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ مجھے سزا دے گا، اگر میں جمعہ کی نماز میں پہلے نہیں جاؤں گا تو میرا نام فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں ہوگا، اگر یہ سوچ کر کے آتا ہے اور اللہ کے لیے آتا ہے تو یہ اس کی جمعہ کی نماز ہے۔ جی ہاں، یہ دلوں کا معاملہ ہے، رمضان سے پہلے اپنے دلوں کی اصلاح کر لیں، اللہ ہمارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اسی لیے تو میں نے یہ موضوع اٹھایا ہے۔ اللہ ہمارے عملوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، اور جانتے ہیں دل کی اصلاح کی ضرورت ہم کو اور آپ کو اس لیے ہے کہ قیامت کے دن وہی انسان کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ جی ہاں، سن لیجئے، جو صاف ستھرا دل لے کر کے نہیں آئے گا وہ انسان اٹک جائے گا، کامیاب نہیں ہو سکتا وہ انسان، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ شعراء کے اندر بیان فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی کسی کے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہی انسان جنت کے اندر جائے گا، وہی انسان کامیاب ہوگا آخرت کے دن جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ قلب سلیم کا مطلب ہوا صاف ستھرا دل، قلب سلیم کا اصل مطلب ہوا کہ ایسا دل جس دل کے اندر شرک نہ ہو، ایسا دل جس دل کے اندر صرف توحید ہو، ایسا دل جس دل کے اندر بدعات و خرافات نہ ہو، ایسا دل جس دل کے اندر سنت پر عمل کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہو، ایسا دل جس دل کے اندر اخلاق کی گراوٹ نہ ہو اور اخلاقی کمی نہ ہو، تو ایسے لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ وَأُسْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں متقیوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ لوگ ابھی حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، اللہ جنت کو سامنے لا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ جنت کو خوبصورت بنا کر کے، سجا کر کے، سوار کر کے سامنے لا کر کے رکھ دے گا، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جنت ان لوگوں کے لیے لا کر کے رکھی جائے گی جس کے اندر دو صفات ہوں گے، اواب اور حفیظ۔ اواب کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والا، اور حفیظ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والا تنہائی میں، یہ اواب ہے، اور اللہ کے احکام کو یاد رکھنے والا یہ حفیظ ہے۔
اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے رک جانے والا اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والا یہ حفیظ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ، جو رجوع ہونے والا دل اللہ رب العالمین کے پاس لے کر کے آئے گا تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ جی ہاں، اگر جنت چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو صاف کیجئے، اور آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں۔ آج ہمارا دل صاف نہیں ہے، اللہ اکبر، ہمارا دل صاف نہیں ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے دشمنی رکھتے ہیں، نماز کے اندر بھی ہم دشمنی ظاہر کرتے ہیں۔ کون تو ہے ہمارا دشمن ہے؟ ہم نماز کے اندر ہے، کھڑے ہو گیا، ہم نماز کی حالت میں، ہم جس کو پسند نہیں کرتے وہ ہمارے بازو میں آ کے ٹھہر گیا تو کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں سے جگہ چھوڑ دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، نہیں ٹھہرتے، پوری نماز پر سوچتے رہتے یہ کاہے کو میرے بازو میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ کون تو ہمارے دشمن اگر ہے، اگر اس طرف کھڑا ہے تو جگہ رہتے ہوئے بھی انسان اور مسجد میں آنے والا مسلمان اس کے بازو میں نہیں کھڑا ہوتا ہے، کیا جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ جس کا دل صاف نہیں ہوگا جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ سن لیجئے، اپنے دلوں کو صاف رکھیے۔ نماز روزہ پڑھ کر کے کیا فائدہ؟ رمضان آنے میں صرف 20 دن بچا ہے میرے دوستو، اپنے دلوں کو صاف رکھیے۔ ذرا یہ حدیث سن لیجئے آگے بڑھنے سے پہلے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے سے گزرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر ہوا تھا کہ ایک انصاری صحابی جس کا نام سعد بن مالک تھا اس حالت میں نکلے کہ ان کے چہروں سے، ان کے داڑھیوں سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، ان کے بائیں ہاتھ میں جوتا تھا۔ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی جملہ کہا، ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ پھر سعد بن مالک انصاری صحابی آئے، پھر تیسرے دن یہی جملہ کہا، پھر انصاری صحابی وہی سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ اس مجلس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ کہا کیا ماجرا ہے کہ ان کو جنت کی بشارت ملی؟ سیدھا گئے گھر کے پاس اور کہا کہ دیکھیے میرے باپ سے کچھ جھگڑا ہو گیا، کچھ انبن ہو گئی، لہٰذا آپ مجھے اپنے گھر کے اندر رہنے دیجئے 3 دن کے لیے۔ میں نے قسم کھا لیے، اپنے باپ کو کہہ دیا کہ میں 3 دن تک آپ کے گھر نہیں آؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آ کر کے رہ جاؤ۔ حالانکہ ان کا مقصد کچھ اور تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ 3 دن تک رکے، کچھ عمل نہیں کر رہے، صرف یہی کر رہے ہیں کہ جب بھی کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر کے جاتے ہیں۔ 3 دن ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سعد بن مالک، اے انصاری صحابی، میرا باپ سے کچھ جھگڑا نہیں ہوا تھا، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک مجلس میں 3 دن یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک جنتی آدمی آنے والا ہے، اور تینوں مرتبہ آپ ہی نکلے۔ تو میں نے سوچا کہ میں جا کر کے دیکھوں کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ عمل ہی نہیں کرتے، خاص عمل تو آپ کچھ کرتے نہیں ہیں، بس آپ فرض نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں میں کچھ زیادہ عمل نہیں کرتا ہوں، وہی عمل کرتا ہوں جو تم نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلتے بنے، ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ انہوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ ہاں ایک عمل ہے جو میں کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا انہوں نے، سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ یہ کہ میں اپنے دل کے اندر کسی بھی مسلمان سے حسد نہیں کرتا ہوں، میں اپنے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے تعلق سے بغض اور حسد اور عداوت اور دشمنی نہیں رکھتا ہوں۔ تب حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یہی وہ چیز ہے جس نے تمہیں جنتی بنا دی ہے۔ اللہ اکبر، اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ جی ہاں سنیے، اگر دل کو صاف رکھیں گے تو جنت کے اندر جائیں گے، اور اگر دل کو صاف نہیں رکھیں گے تو اٹک جائیں گے حشر کے میدان میں۔ تو دل کو صاف کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو، دل کی اصلاح کی ضرورت ہم کو اور آپ کو اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان بھی تبھی تک صحیح رہ سکتا ہے جب تک ہمارا دل صحیح ہوگا۔ جی ہاں سنیے، اگر ہم اور آپ اپنے دل کو صحیح نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان بھی صحیح نہیں رہے گا۔
مسند احمد کی روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کہ کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں رہ سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل صحیح نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم کو اور آپ کو دل کی اصلاح کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر ہمارا دل صحیح رہے گا تو ہمارا پورا جسم صحیح رہے گا، سن لیجئے، اور اگر ہمارا دل صحیح نہیں رہے گا تو ہمارا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، کہ خبردار سنو، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصیحت ہے کہ خبردار سنو، تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کا وزن 200 سے 300 گرام ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہا تو تمہارا پورا جسم صحیح رہے گا، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو تمہارا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا الا وہی القلب، خبردار سنو، وہ جو جسم کا ٹکڑا ہے وہ دل ہے اور دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ جی ہاں سنیے، ہمارا دل اگر صحیح ہے تو ہمارا جسم بھی صحیح رہے گا۔ گویا کہ دل کو اگر ہم صحیح رکھیں گے اور دل کی حفاظت کریں گے، دل کی اصلاح کریں گے تو ہم صحت مند بھی رہیں گے۔ سن لیجئے، اسی لیے تمام بیماریوں کی جو جڑ ہے نا وہ دل سے شروعات ہوتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ دل کو اللہ رب العالمین نے بہت محفوظ جگہ میں رکھا ہے، بہت ہی محفوظ اور سیف جگہ میں رکھا ہے۔ دیکھ لیجئے، اس کے چاروں طرف ہڈیاں ہیں، پسلیوں کی ہڈیاں ہیں، ایسی جگہ پر اللہ رب العالمین نے دل کو لا کر کے اور اندر چھپا کر کے رکھا ہے، تو سوچ لیجئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ دل کی اصلاح ہم کو اور آپ کو کیوں کرنی ہے رمضان سے پہلے؟ اس لیے کرنی ہے کہ اگر انسان دل کی اصلاح نہیں رکھے گا اور اس کا دل خراب ہو گیا تو جو گناہ اس نے نہیں کیا ہے اس کی سزا بھی وہ انسان بھگتے گا۔ جی ہاں سن لیجئے، میں پھر سے اپنا جملہ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ لوگ پریشان مت ہوئیے۔ کیا جو ہم نے نہیں کیا اس کی بھی سزا ہم بھگتیں گے؟ یہ حدیث ہے، میں سنانے چاہ رہا ہوں۔ اگر ہم اپنے دل کی اصلاح نہیں کریں گے تو جو گناہ ہم نے نہیں کیا ہے اس گناہ کی سزا بھی ہم کو بھگتنی پڑے گی۔ جی ہاں سن لیجئے، اسی لیے دل کی اصلاح ضروری ہے۔ ابو داؤد کی یہ بالکل ہی صحیح روایت ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ملک کے اندر، کسی شہر کے اندر کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں، اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر لوگ گناہ کو انجام دیتے ہیں، وہ انسان سنتا ہے، وہ انسان وہاں پر موجود نہیں ہوتا ہے، گناہ ہو رہا ہے، وہ انسان وہاں پر موجود بھی نہیں ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جب سنتا ہے تو اس کے دل میں نفرت ہوتی ہے گناہ سے، اس کے دل میں گناہ سے نفرت ہوتی ہے، اور گناہ کرنے والوں کو وہ انسان حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی صورت میں وہ انسان اس شہر میں رہتے ہوئے بھی ایسا ہے گویا کہ وہ انسان وہاں پر موجود نہیں تھا۔ آپ جا رہے ہیں بھائی، روڈ کے اوپر گناہ ہو رہا، آپ نے دیکھا، نفرت کیا، ایک مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ آپ نے پلٹ کر کے نہیں دیکھا، آپ وہاں پر تھے لیکن اللہ کے یہاں آپ کی حاضری نہیں ہوئی، اس لیے کہ دل کا معاملہ، آپ نے دل سے نفرت کیا۔ اسی کے برعکس جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان ہے، کسی شہر کے اندر، کسی ملک کے اندر لوگ گناہ کو انجام دیتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، وہ انسان دل میں نفرت نہیں کرتا ہے، وہ انسان دل میں نفرت نہیں رکھتا ہے۔ ہم اور آپ کیا بولتے ہیں؟ اچھا ہی ہوا کر رہا، تو وہ کر رہا، میں تھوڑی کر رہا ہوں، بولتے کہ نہیں بولتے؟ نہیں بھائی کر رہا، میں تو دیکھنے والا ہوں، وہ دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے۔ سن لیجئے، اپنے دل کی کیفیت کو بدلیے آج سے، اگر ہمارا دل صحیح ہے تو سب کچھ صحیح رہے گا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان گناہ کو دیکھتا ہے، گناہ کے بارے میں سنتا ہے، دل میں نفرت نہیں ہے، تو وہ انسان ایسے ہی ہے گویا کہ وہ انسان وہاں پر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، ہمارے شہر میں گناہ ہو رہا ہے، ہمارے دل میں نفرت نہیں ہے، ہم دل میں اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اچھا ہی ہوا کر رہا ہے، وہ کر رہا، ہم کو کیا ہے؟ تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں وہ انسان اس گناہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اسی کے برعکس ایک حدیث ایسی بھی میں سنانا چاہتا ہوں جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ انسان کا اگر دل صاف ہوگا
تو وہ انسان بہت سارے نیکیوں کو کما سکتا ہے، بہت سارے نیکیوں کو وہ انسان حاصل کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک مدینہ سے بہت دوری پر یہ غزوہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گئے تھے، بہت لمبا سفر تھا، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو جسمانی طور پر معذور تھے۔ ذرا غور سے سنیے، جسمانی طور پر معذور تھے، کوئی بیمار تھا، کوئی لنگڑا تھا، کسی کے پاس سواری نہیں تھی۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واپسی میں ایک جگہ فرمایا کہ سنو، تم جہاں جہاں بھی گئے ہو، صحابہ کرام سے آپ نے کہا تھا کہ تم جہاں جہاں بھی گئے، جس جگہ بھی تم رکے، جہاں جہاں بھی تم نے پڑاؤ کیا، ہر جگہ پر وہ لوگ موجود تھے جو لوگ مدینے کے اندر کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے رک گئے تھے۔ ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، ان کے پاس سواری نہیں تھی، وہ بیماری سے دوچار تھے، لیکن وہ برابر اجر اور ثواب میں تمہارے ساتھ شریک تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، مدینے کے اندر انسان موجود ہے، غزوہ کے اندر شریک نہیں ہوا ہے، غزوہ کے اندر انسان شریک نہیں ہوا ہے، لیکن اپنی دل کی کیفیت کی وجہ سے، دل کے اندر جو نیک ارادہ تھا، دل کے اندر جو انسان کے اندر اچھائی کا جذبہ تھا، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں بیٹھ کر کے ان لوگوں نے غزوے کا اجر اور ثواب پایا۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کرنے کا اجر اور ثواب پایا۔ تو سوچ لیجئے کہ دل کو اور ہارٹ کو صاف ستھرا رکھنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دل کی اصلاح اس لیے ضرورت ہے رمضان سے پہلے کہ انسان اگر دل کی اصلاح نہیں کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجیے، اللہ کے عذاب سے دوچار ہو سکتا ہے وہ انسان۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، کالا دھبا۔ ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں نا، سوچتے ہیں کبھی کہ ہم نے گناہ کیا ہے؟ رمضان کے علاوہ پورے سال بھر ہر جمعہ کو ہم اور آپ حاضر رہتے ہیں، ہر جمعہ بیان سنتے ہیں۔ لوگ یہ سوچتے ہیں بڑے بڑے عالموں کی تقریر سننا، سوچتے ہیں بھائی اچھی باتیں سننی چاہیے، بڑے بڑے عالموں کے بیانات سننا، لیکن ان کا دل اتنا کالا رہتا ہے کہ ان کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تقریر تبھی اثر کرے گی جب ہمارا دل صحیح ہوگا۔ جی ہاں، سن لیجئے، تقریر اور بیانات، قرآن مجید اور اللہ کے کلام، جتنی بھی ساری چیزیں ہمارے اوپر تبھی اثر کرے گا جب ہمارا دل صحیح ہوگا۔ کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو ایک کالا ٹپکا، کالا دھبا، کالا نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے۔ اگر اس انسان نے توبہ کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، تو وہ کالا دھبا، کالا ٹپکا، کالی سیاہی صاف ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ انسان گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، آج ایک گناہ، کل ایک گناہ، پرسوں ایک گناہ، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ رین ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یوں ہی نہیں ان کے اوپر عذاب آیا، پچھلی امتیوں کے اوپر یوں ہی ان کے اوپر عذاب نہیں آیا، بلکہ اس لیے عذاب آیا کہ ان کی کرتوت کی وجہ سے، ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کے حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر تالا لگا دیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا تھا۔ جی ہاں، سن لیجئے، یہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا اسکیننگ وغیرہ میں، سنا ہوگا کہ جو بیڑی سگریٹ پیتے ہیں اس کا دل کالا رہتا ہے، وہ تو حقیقت ہے۔ تو انسان کا دل بیڑی سگریٹ پینے سے کالا ہوا تو دنیا سے جائے گا۔ سنیے، کہاں جائے گا؟ دنیا سے جائے گا، قبر میں جائے گا۔ لیکن اگر انسان کا دل حقیقی معنوں میں کالا ہو گیا تو وہ انسان آخرت سے جائے گا۔ اس انسان کا جو آخرت ہے تباہ و برباد ہو جائے گی، جتنے بھی نیک عمل ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اسی لیے میرے دوستو، اپنے دلوں کو صاف رکھیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے
کہ مولانا ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارا دل گندا ہو گیا ہے؟ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے پہچانیں، علامت کیا ہے؟ تو میں آپ کو 3-4 علامت بتلا دیتا ہوں کہ ہمارا دل خراب ہو گیا، ہمارا ہارٹ جو ہے خراب ہو گیا۔ اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ انسان کو گناہوں سے نفرت نہیں ہوتی ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے، ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مت دیکھیے، اس کی صورت اور اس کی صورت مت دیکھیے، اپنے دل کے اندر جھانکیے، ہمارا دل خراب ہے یا نہیں خراب ہے۔ آپ جو ہے 4 باتیں یاد رکھ لیجئے۔ نمبر 1 کہ جس انسان کا دل خراب ہوتا ہے گناہوں سے نفرت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 2، جس انسان کا دل خراب ہوتا ہے ایسے انسان کو نیکیوں میں لذت نہیں ملتی ہے۔ جی ہاں، نیکیوں کے اندر لذت نہیں ملتی ہے۔ وہ انسان سوچتا ہے نیکی کر کے کیا کریں گے، بولتے کہ نہیں بولتے بہت سارے لوگ، نماز پڑھ کے کیا کریں گے، 5 وقت دیکھو نماز۔ تو جو انسان ایسا کہتا ہے اس انسان کا دل خراب ہے، اس کو اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، جس انسان کا دل خراب ہوتا ہے وہ انسان حق بات سننا نہیں چاہتا ہے، حق بات کو پسند نہیں کرتا، نمبر 3۔ اور نمبر 4، جس انسان کا دل خراب ہوتا ہے وہ انسان نیک لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نیک لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ اپنے دلوں کے اندر جھانک لیجئے۔ اب آپ سوال یہ کریں گے کہ مولانا ہمارا دل خراب ہو چکا ہے، رمضان بھی آنے والا ہے، تو اب آپ ہمیں یہ بھی بتلا دیں کہ ہم اپنے دلوں کی اصلاح کیسے کریں۔ اصلاح سے پہلے آپ یہ جان لیں میرے دوستو کہ دل خراب کیوں ہوتا ہے، دل کی اصلاح کی ہمیں کیوں ضرورت ہے، یہ آپ نے سنا۔ دل خراب ہو گیا، اس کی پہچان کو بھی آپ نے سنا۔ اب آپ یہ جان لیں کہ دل کیوں خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ ہم اپنے دل کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں۔ 2 باتوں کی وجہ سے انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، جتنے بھی سارے لوگ آخر میں آئے سب سے قیمتی بات ہے، سن لیں۔ 2 باتوں کی وجہ سے دل جو خراب ہوتا ہے، نمبر 1 زیادہ بات کرنے کی وجہ سے۔ جو انسان جتنا زیادہ بات کرے گا، جتنا زیادہ پھینکے گا، جتنا زیادہ ڈینگے مارے گا، اس کا دل اتنا ہی زیادہ خراب ہوگا۔ یہ حدیث ہے، بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کیا کرو، زیادہ پھینکا نہ کیا کرو، زیادہ ڈینگے نہ مارا کرو۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب، اس لیے کہ زیادہ بات کرنے سے، بغیر ذکر کے، بغیر اللہ کی یاد کے زیادہ بات کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک انسان کا دل خراب ہو جاتا ہے، جب ایک انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی حدیث کے اندر ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ عَبَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور لوگوں سنو، اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ دور، اللہ کی ہر طرح کی نعمتوں سے اور رحمتوں سے سب سے زیادہ دور رہنے والا وہ بدنصیب ہے جس کا دل سب سے زیادہ سخت ہوگا، وہی انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کم بات کیا کیجئے، بات کریں تو اللہ کے ذکر والی بات کریں، ورنہ خاموش رہیں۔ اور دوسری بات، زیادہ ہنسنے سے بھی دل خراب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک پیاری سی حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام کی مجلس میں کہا کہ کون ہے جو مجھ سے 5 باتوں کو سیکھے اور اس پر عمل کرے، یا دوسروں کو بتائے اور دوسروں کو عمل کرائے، لہٰذا خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی عمل کرائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ تم اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے بچنا، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ہم نمازی نہیں بن پاتے ہیں، آج ہم اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں بن پاتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے۔ کہا کہ تم حرام چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری چیز، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے تمہیں جتنا دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ جی ہاں، سنیے، اگر مالدار بننا چاہتے ہیں، بے نیاز بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ
جتنا اللہ نے دیا ہے آپ اس پر راضی ہو جائیں، سب سے بڑے مالدار بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے پاس جو ہے آپ اس کی طرف مت دیکھیں، ہم اور آپ لوگوں کے پاس جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، اللہ نے جو ہم کو دیا ہے وہ نہیں دیکھتے۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، 1 روپیہ ہی صحیح، 1 لاکھ ہی صحیح، 1 کروڑ ہی صحیح، ہم اس پر راضی رہیں۔ اللہ کا ہر فیصلہ ہے ہمیں منظور ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ اور چوتھی بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ سنیے، جو انسان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے مومن نہیں بن سکتا ہے۔ جو انسان اپنے لیے اچھا پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے برا پسند کرتا ہے وہ انسان مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ پانچویں چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثر الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کہ اے میری امت کے لوگوں، اے صحابہ کرام سنو، زیادہ نہ ہنسا کرو۔ جی ہاں، زیادہ نہ ہنسا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ ہنسیں گے تو آپ کا دل خراب ہو جائے گا، زیادہ ہنسیں گے تو آپ کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب دل کی اصلاح کیسے کرنا ہے آئیے سن لیتے ہیں۔ صرف دل کی اصلاح ایک ہی چیز کے ذریعے ہو سکتی ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ جی ہاں، سن لیجئے، ہمیشہ اگر اپنے زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھیں گے تو آپ کا دل صاف رہے گا، آپ کے دل کے اندر کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ جی ہاں، سن لیجئے، ایک آدمی حسن بصری کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا دل بہت سخت ہے، گھٹ ہے، کیا کروں؟ تو کہا کہ دیکھو اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ جس انسان کا دل گھٹ ہو تو اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی دوسری چیز اس کو صاف ستھرا کرنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، مثل الحی والمیت، وہ انسان زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ جو انسان ذکر کے اندر رہے گا زندہ ہے، جو انسان زندہ ہے اللہ کا ذکر کبھی نہیں کرتا ہے تو وہ انسان مردہ ہے۔ تو خیر میرے دوستو، رمضان آنے میں صرف 20 سے 25 دن باقی ہے، اپنے دلوں کی اصلاح آج ہی کر لیں۔ جمعہ کی نماز میں اٹھنے سے پہلے آپ کا دل صاف رہنا چاہیے، ہر طرح کی کینہ، کپٹ، بغض اور حسد سے۔ اگر دل صاف ہے تو آپ جنت کے اندر جائیں گے، اگر دل آپ کا گندا ہے تو جتنی بھی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادتیں سب بیکار ہیں، سب رائے گاہ ہیں۔ اسی لیے میں نے وقت سے پہلے ہی آپ کو یہ بیان سنا دیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین، اور اپنے دلوں کی اصلاح کرنے والا بنائے، آمین۔